نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ قرآن مجید کا خیال رکھو، یہ کلام کل ان لوگوں پہ اثر کر رہا تھا جو کلام کو ماننے والے نہیں تھے، آج ان لوگوں پہ کیوں اثر نہیں کرتا جو کلام کو مانتے ہیں؟ آج ان کی جلدیں نرم کیوں نہیں پڑتی؟ آج ان کی آنکھوں سے آنسو رواں کیوں نہیں ہوتے؟ آج وہ اس کلام کے لیے وقت کیوں نہیں نکالتے؟ اسلام کی گود میں کل اگر ایک ایک قیمتی فرد پکے ہوئے پھل کی طرح آ کے گر رہا تھا، آج ذہین افراد اسلام کی خدمت کے لیے کیوں نہیں اکٹھے ہوتے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ دنیا کو اپنے لیے اپنے حوصلوں کا سب سے بڑا مرکز بنا لیا۔ دنیا کا مال، دنیا کی تعلیم، دنیا میں مقام پانا، سبھی کچھ ہمارے لیے سب سے زیادہ افضل ہو گیا۔ یہ ہے وہ ریزن۔ ہم نے اپنے بچے بھی دنیا کو بیچ ڈالے، بچے دنیا کو دے دیے، دنیا کا مال کمایا، سبھی کچھ دنیا کے لیے کیا۔ مجھے یہ بتائیے، قبر کی روشنی تو اسی نے بننا ہے۔ کیا چیز ہے جو قبر میں لے کے جانی ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا القرآن حجت لک او علیک، قرآن یا تو تمہارے حق میں حجت ہے یا تمہارے خلاف حجت۔ پھر یہ بتائیے اس قرآن کو کہاں تک حجت بنایا اپنے لیے؟ کیوں نہیں اس تعلیم کو ضروری خیال کرتے؟ آج آپ اب بھی اور بعد میں بھی جا کے اللہ سے دعائیں کریں، یا اللہ اس کتاب کا سچا فہم دے دے اور ہماری نسلوں کو بھی اس کو سیکھنے کی توفیق دے دے، اس پر عمل کی توفیق دے دے۔ اور کتنی سچی بات تھی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب کے توسط سے کچھ قوموں کو رفت اور بلندی عطا کرتے ہیں اور کچھ لوگوں کو گرا دیتے ہیں، پستی میں لے جاتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم نے قرآن چھوڑا، آج ہم کہیں کے نہیں رہ گئے۔ اقبال نے کہا تھا وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خار ہوئے تارے کے قرآن ہو کر، کہ تم نے قرآن کو چھوڑا، قرآن کو چھوڑ کر تمہیں ملا کیا؟ ذلت، رسوائی، مغلوبیت۔ پوری دنیا میں آج ہماری مٹی پلید ہو گئی۔ مسلمان آج کتنے ہلکے ہو گئے، ہر ایک کا ترنے والا مسلمان کے خلاف، ان کے رسول کے خلاف کوئی بھی اٹھتا ہے، چاہے کارٹون بنا دے۔ پوری دنیا کو آزادی ہے، پوری دنیا مسلمانوں کے خلاف، ان کے دین کے خلاف کوئی عمل کر لے، کوئی پرواہ نہیں۔ ایسے لگتا ہے کسی نے بے ہوشی کے ٹیکے لگا دیے اس امت کو، ایسے لگتا ہے کہ پوری امت جو ہے خواب خرگوش کے مزے لے رہی ہے۔ اس قرآن نے کل بھی بیدار کیا تھا، سوئے ہوئوں کو جگایا تھا۔ اس قرآن نے کل بھی غفلت دور کی تھی، آج بھی تبدیلی اسی قرآن سے آئے گی۔ حضرت امام مالک نے کہا کہ اس امت کے پہلے حصے کی اصلاح بھی اسی قرآن حکیم سے ہوئی اور آخری حصے کی اصلاح بھی اسی قرآن مجید سے ہوگی۔ اس لیے قرآن مجید کا پڑھنا اپنے اوپر لازم کر لیں، اسے سیکھیں، اسے سکھائیں، اس لیے کہ بہترین ہونے کی، اللہ کی نظر میں مقام پانے کی یہی دلیل ہے۔ پھر یہ قرآن ایسا ہے جو سینوں کے لیے شفا ہے، جس سے دل راحت پاتے ہیں، اور یہ قرآن ایسا ہے جو سب سے عظیم کلام ہے، کلاموں میں سے عظیم کلام اللہ کا کلام۔ پھر یہ کلام ایسا ہے کہ جو تمام کتب سماویہ میں یعنی آسمانی کتابوں میں اہمیت کا حامل ہے، اور اگر ہم باقی کتابوں سے موازنہ کرنا چاہیں، کوئی کتاب ایسی نہیں جو انسانی دست برد سے محفوظ رہ سکی ہو سوائے کلام پاک کے۔ یہ زندگی کی کتاب ہے، یہی کتاب ہے جس کے ساتھ دنیا میں بھی عزت ملنی ہے اور آخرت میں بھی کامیابی نصیب ہونی۔ اس کو سمجھ جائیے، ہر دل تک، ہر زندگی تک، ہر گھرانے تک، ہر جگہ تک قرآن حکیم پہنچانے کے لیے آئیں، مل کر کام کرتے ہیں تاکہ سب لوگ اپنے اس مشن کو پہچان جائیں۔ یہ کتاب ایسی ہے جس کی دعوت صرف مسلمانوں کو نہیں دینی، نان بلیورز کو بھی، کافروں کو بھی اس کی دعوت دینی۔ کافر ڈرتے ہیں مسلمانوں سے کہ ان کے پاس سچا علم محفوظ ہے، اللہ کی کتاب بھی اور محمد رسول اللہ کی سنت بھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بھی۔ وہ جانتے ہیں کہ آخری دور میں غلبہ، فتح اس کتاب سے جڑی ہوئی ہے۔ کتاب کے ساتھ ہی جو کتاب کے حامل ہوں گے، جو اللہ کے آخری دین کے حامل ہوں گے، وہی غلبہ پائیں گے۔
اسی وجہ سے وہ کبھی کتاب کو بگاڑتے ہیں، کبھی صاحب قرآن کی زندگی کو خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ دہشت گرد تھے اور نعوذ باللہ ان کے سب ماننے والے بھی دہشت گرد ہیں، اور اسی طرح سے دنیا کے نظروں میں امیج خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب تو اٹھ جائیے، اب تو بیدار ہو جائیں، آخر وہ وقت کب آئے گا جب آپ قرآن کو لے کر اٹھیں گے؟ اللہ سے وعدہ کر لیں، آج سے قرآن میرے ہاتھ میں ہوگا انشاءاللہ، آج سے تلاوت بھی شروع کروں گی، آج سے اس قرآن حکیم کو میں نے نہیں چھوڑنا۔ اللہ ہمیں سب کو توفیق عطا فرما دے، اور اللہ ہمیں اس کلام کو بچے اور بوڑھے تک بھی پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جگہ جگہ یہ پیغام پہنچا دیجئے، اس قرآن کو سیکھیے، لرن قرآن اینڈ اسپریڈ قرآن، قرآن سیکھیے اور قرآن سکھائیے، قرآن کے پیغام کو پھیلا دیجئے۔ یہی ہمارا مشن ہے، یہی کتاب ہے جس کے توسط سے اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہونی، تو اس قرآن کو نہیں چھوڑنا انشاءاللہ تعالی۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ فرمایا، اس قرآن کا خیال رکھو، ورنہ یہ قرآن اس طرح سے بھاگ نکلے گا جیسے اونٹ بھاگ نکلتا ہے اپنے باندھنے والے سے۔ اس سے پہلے کہ یہ قرآن کبھی ہمارا نہ ہو پائے، آئیے اس کلام کو اپنا بنا لیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے رب العزت نے فرمایا تھا، اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا، ہم جلدی آپ پر ایک بھاری کلام نازل کریں گے۔ یہ سورہ المزمل کی آیت نمبر 5 ہے۔ اور پھر رب العزت نے فرمایا تھا، وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، قرآن کو خوب ٹھہر ٹھہر کر اچھے انداز میں پڑھو۔ میں کبھی کبھی سوچتی ہوں کہ ہم آخر قبر میں جا کے پڑھیں گے یا سیکھیں گے یا یاد کریں گے؟ زندگی ہے نا، یہی زندگی پھر نہیں ملنی، اور جو زندگی ملے گی اس میں موقع نہیں ملنا۔ آخر وہ وقت کب آئے گا جب ہم قرآن کے ذمہ داریوں کو اپنی ذمہ داری بنا لیں گے؟ آج سے اپنی ذمہ داری بنائیں اور اس کے مشن کو لے کر اٹھیں اور پوچھیں کس طرح سے اس کا کام کرنا ہے، کیسے اس کو لوگوں تک پہنچانا ہے، وہ کیا کیا پروگرام ہیں جس کے توسط سے لوگ کلام پاک سیکھ سکتے ہیں۔ تو آپ اگر تعاون کریں، کتنے دور دراز علاقوں تک الحمدللہ یہ قرآن حکیم پہنچ سکتا ہے۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرما دے۔ پھر آپ دیکھیں سورہ القمر کی آیت نمبر 17 میں رب العزت فرماتے ہیں، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے، چنانچہ ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ تو اس آیت کو پڑھنے والے کو جاننا چاہیے کہ جو قرآن کی تلاوت کا ارادہ کر لے اللہ تلاوت آسان کر دیتا، اور جو فہم کا ارادہ کر لے اللہ اس کے لیے فہم کے دروازے کھول دیتا، اور جو اس پہ تدبر و تفکر کرنا چاہے اللہ اس کے لیے راستے آسان کر دیتا، جس کا حفظ کرنا چاہے اللہ اس کے لیے دروازے کھول دیتا۔ 21 نمبر وصیت ہے، لا تمنعوا اماء اللہ مساجد اللہ، اللہ کی بندیوں کو اللہ کی مسجدوں میں آنے سے مت روکو۔ حضرت عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے، ان رسول اللہ قال، یقیناً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تمنعوا اماء اللہ مساجد اللہ، اللہ کی بندیوں کو اللہ کی مسجدوں میں جانے سے مت روکو۔ صحیح بخاری کی کتاب الجمعہ کی روایت ہے 900 نمبر پر۔ بات ہے اللہ کی بندیوں کی، بندیوں سے مراد عورتیں، بچیاں۔ عورت کو عربی زبان میں نساء کہتے ہیں۔ اللہ نے خصوصی صورت بھی اسی مقصد کے لیے نازل فرمائی تاکہ عورتوں کے حقوق کو خاص طور پر واضح کیا جائے۔ یہ عورت کا حق ہے کہ اسے مسجد میں جانے سے نہ روکا جائے۔ ایک چیز میں ابتدا میں ہی واضح کرنا چاہتی ہوں، آج ہماری مساجد میں نارملی صرف نمازیں پڑھائی جاتی ہیں، لیکن ابھی تھوڑا سا پہلے تک بھی مساجد کے ساتھ تعلیم گاہیں بھی ہوتی تھی، مکاتب جنہیں بولتے ہیں، جہاں پہ بچے ناظرہ پڑھنے کے لیے، یا ابھی بھی بہت ساری کچھ مساجد ایسی ہیں جہاں باقاعدہ اسلام کی تعلیم بھی دی جاتی ہے مساجد کے ساتھ۔ اور ایسی مساجد جیسے کراچی میں ایک مسجد ہے جہاں بہت عمدہ انداز سے دین کی تعلیم دی جاتی ہے، اور ایسے اوقات میں جو لوگوں کے لیے سوٹیبل ہے،
مثلا کچھ لوگوں کو سوٹ کرتا ہے فجر کی نماز کا وقت، ان کے لیے ویسے کورسز ہیں. کچھ لوگوں کو عشاء کی نماز کے وقت سوٹ کرتا ہے، ان کے لیے ویسے کورسز ہیں. کچھ کو دوپہر کا وقت سوٹ کرتا ہے، ان کے لیے ویسے کورسز ہیں. تو خواتین کے لیے بھی مردوں کے لیے بھی ایسے کورسز انہوں نے شروع کیے. تو یہ مسجد اور تعلیم گاہ یہ ایک ہی حقیقت کے دو پہلو ہیں اور رہے ہیں اسلام میں. اس لیے یہ بات ذہن میں رکھ کے چلیں کہ صرف عبادت کے لیے نہیں، اگر علم کے لیے بھی کوئی عورت مسجد جانا چاہے یا تعلیم گاہ میں جانا چاہے، یہ کسی مرد کا حق نہیں، نہ شوہر کا نہ باپ کا، کیونکہ اللہ کے رسول کا یہ حکم ہے، لا تمنعوا، مت روکنا، یہ تم نہیں کر سکتے. اللہ کے رسول کی نافرمانی تو اللہ کی نافرمانی. لا تمنعوا اماء اللہ مساجد اللہ، اللہ کی مسجدوں سے اللہ کی بندیوں کو مت روکو. تو وہ عورتیں جو مرد کا نصف ہیں، یعنی عورت اور مرد سے مل کر خاندان وجود میں آتا ہے، پھر معاشرہ وجود میں آتا ہے، پھر پوری زمین کی زندگی عورت اور مرد کی وجہ سے وجود میں آئی. تو مرد عورتوں پر قوام ہے، اللہ نے انہیں نگران بنایا ہے. اس لیے مردوں کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ اعمال صالحہ کے راستے کی رکاوٹ نہ بنو، کہ اگر نیک کام عورت کرنا چاہتی تم اس کے راستے کی رکاوٹ نہ بنو، کیونکہ اگر تم اجازت دو گے تمہیں بھی اجر ملے گا. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 195 میں ہے فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنكُمْ مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ بَعْضُكُم مِّن بَعْضٍ. چنانچہ ان کے رب نے ان کی دعا قبول فرمائی کہ یقین کرو میں تم میں سے کسی عمل کرنے والے مرد یا عورت کا عمل ضائع نہیں کروں گا، تم سب ایک دوسرے سے ہی ہو. تو اللہ نے عورت کی عبادت اور علم کے حق کو تسلیم کیا ہے کہ عورت عبادت بھی کرے گی اور گھر سے باہر جا کے کر سکتی، مساجد میں منہ اندھیرے چلی جائے، بالکل گھپ اندھیرے میں، تب بھی مرد نہیں روکے گا. اگر رات کو جانا چاہے تب بھی مرد نہیں روک سکتا. عورت کو بھی حکمت کے ساتھ ہی جانا چاہیے، لیکن یہ عورت کا حق ہے، اس حق سے اسے باز نہیں رکھنا چاہیے. تو عورت کے حق کو اسلام نے تسلیم کیا ہے، لیکن اس کے باوجود مسجد میں نماز پڑھنے کو، باجماعت نماز پڑھنے کو فرض قرار نہیں دیا، مجبوریوں کی وجہ سے. کہ اگر کوئی چھوٹے بچے کی ماں ہے یا کوئی بیمار ہے یا ویسے کسی طرح کی کمزوری، 5 وقت آنا ممکن نہ ہو تو کوئی بات نہیں، یہ اللہ کی طرف سے ایک ریلیکسیشن ہے، رخصت ہے کہ جو نہ آنا چاہے کوئی بات نہیں. لیکن اگر کوئی آنا چاہے تو حکم کیا ہے؟ لا تمنعوا اماء اللہ، اللہ کی بندیوں کو اللہ کی مسجدوں میں جانے سے نہ روکنا. پھر نہیں روکا جا سکتا، کیونکہ چاہے 5 وقت کی نماز ہو یا جمعے کی نماز ہو یا عید کی نماز ہو، عورت ہر نماز ادا کر سکتی ہے. اسی وجہ سے جو لوگ اس سچے دین کے احکامات کو قبول کرتے ہیں وہ مساجد میں عورتوں کا حصہ الگ بناتے ہیں. یہ عورت کا حق ہے، عورتوں کی جماعت کا حق ہے کہ ان کے لیے عبادت گاہوں میں جگہ رکھی جائے. وہ بھلے سے کبھی بھی نہ جا سکے، لیکن ان کا حق تو ان کو ملنا چاہیے. اگر عورت جانا چاہے، جبر نہیں ہے اس پہ، لیکن اگر جانا چاہے تو کوئی اس کا راستہ نہیں روکے گا. اور رب العزت نے عورت اور مرد کے حقوق کے حوالے سے واضح کیا، ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجہم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرتا واجرا عظیما. یقیناً اطاعت کرنے والے مرد اور اطاعت کرنے والی عورتیں، ایمان لانے والے مرد اور ایمان لانے والی عورتیں، فرما برداری کرنے والے مرد اور عورتیں، راست باز مرد اور عورتیں، صبر کرنے والے مرد اور عورتیں، خشوع کرنے والے مرد اور عورتیں، صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں، روزہ رکھنے والے مرد اور عورتیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والی عورتیں، اور اللہ کو کثرت سے یاد کرنے والے مرد اور اللہ کو کثرت سے یاد کرنے والی عورتیں.
اللہ نے ان کے لیے مغفرت اور بڑا اجر تیار کر رکھا ہے. یہ سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 35 ہے، جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ نیک اعمال کے لیے مواقع بھی پورے دیتا اور اجر میں بھی کوئی فرق نہیں کرتا. اللہ عادل ہے، منصف ہے، ہر ایک کے لیے اس نے مواقع بھی دیے اور اس نے اجر بھی برابر کا رکھا ہے. تو نماز دین کا ستون ہے اور اس کے ارکان میں سے ایک رکن ہے اور ایمان کی صحت کی دلیل ہے. جیسا کہ رب تعالیٰ نے فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ ایمانکم، اللہ ایسا نہیں ہے کہ تمہارے ایمان کو ضائع کر دے. سورہ البقرہ کی آیت نمبر 143 ہے. اس سے مراد یہ کہ اللہ تمہاری نماز کو ضائع کرنے والا نہیں. نماز وہ چیز ہے جو بندے اور رب کے درمیان مضبوط تعلق جوڑنے والی، اور نماز میں انسان خشوع و خضوع کرتا ہے، اللہ کی حمد و ثنا کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی جانب سے اس پر رحمتیں نازل ہوتی ہیں. اور جیسا کہ حدیث میں آیا ہے کہ باجماعت نماز جو ہے وہ 27 درجے زیادہ افضل ہے. تو باجماعت نماز جو ہے یہ مرد کے لیے فرض ہے، لیکن عورت اگر باجماعت نماز مسجد میں ادا نہ کرے کوئی حرج کی بات نہیں، وہ اپنے گھر میں پڑھ لے تب بھی حرج کی بات نہیں، لیکن حق اپنی جگہ پر ہے. اگر ایک عورت جو ہے وہ اتنی عبادت گزار ہے، اطاعت گزار ہے، شوہر کے حقوق کا بھی خیال رکھتی ہے یا ماں باپ کے حقوق کا خیال رکھتی ہے، تو ایسی عورتوں کو جن کا دل رب سے لگتا ہے انہیں مسجدوں میں جانے سے نہ روکیں، انہیں علم حاصل کرنے سے بھی نہ روکیں. تو حاضری کے لیے، یہ حاضری چاہے عبادت کے لیے ہو یا مجالس علم کے لیے، حاضری سے نہ روکیں. البتہ اس کے لیے کچھ پابندیاں ہیں کہ ایسی خوشبو لگا کر نہ نکلیں جو دوسروں تک پہنچے، ایسے زیورات پہن کر نہ نکلیں جو بجیں تو مردوں کے لیے فتنہ بن جائیں. آج عید کی نماز بھی مرد عورتوں کو نہیں پڑھنے دیتے. کیوں؟ کہ باہر فتنہ ہے. اس وقت کوئی فتنہ نہیں ہوتا جب بازار جاتی ہے. مہندی کی تقریب میں بھی کوئی فتنہ نہیں ہے. مردوں کے سامنے پوری کی پوری عورت اوپن ہو جائے تب بھی کوئی خطرہ نہیں. عبادت میں ہی خطرہ ہے، اللہ کے آگے دعا کرنے میں ہی خطرہ ہے. اور آپ دیکھیں کہ ہمارے یہاں علماء کو بھی اور وہ جو ائمہ مساجد ہیں ان کو بھی اس میں کوئی خطرہ محسوس نہیں ہوتا کہ عورتیں آج کس مقام تک پہنچ گئیں. بازاروں میں، گھروں میں، مختلف تقاریب میں کہیں پر کوئی مہم نہیں چلائی جاتی کہ بے حیائی پر کوئی بند باندھا جائے، لیکن اگر کوئی عورت عبادت کے لیے گھر سے نکلنا چاہے تو مہم چلائی جاتی ہے. اور آپ دیکھیں کتنی ہی خواتین ہیں جو اس تکلیف کو سہتی ہیں جب جمعہ کی نماز کسی ایسے علاقے میں پڑھنے کے لیے جاتی ہیں جہاں کے مردوں نے جمعہ کے لیے الگ جگہ بھی رکھی. لیکن اگر کوئی عورت کسی ایسے مقام سے گزرنا چاہے جہاں سے مرد بھی گزرتے ہیں تو شاید لاٹھیاں لے کر تو نہیں لیکن پنجے جھاڑ کے ضرور پیچھے لگ جاتے ہیں کہ یہ آپ کی جگہ نہیں، عورتوں کا مسجد میں داخلہ ممنوع ہے. اللہ کے رسول نے مردوں پر ممنوع کیا ہے کہ عورتوں کو مت روکیں اور عورت کا حق چھینتے ہیں. ہم عیدین کی نماز کے حوالے سے بھی دیکھیں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا فرمان ہے. تو یہاں اس روایت کے حوالے سے، اور ابو داؤد میں ایک روایت ہے حضرت ابو ہریرہ سے، رسول اللہ نے فرمایا لا تمنعوا اماء اللہ مساجد اللہ، کہ اللہ کی بندیوں کو اللہ کی مسجدوں سے مت روکو، لیکن انہیں چاہیے کہ زیب و زینت کے بغیر نکلیں، یعنی سادہ کیفیت میں آئیں. ابو داؤد کی روایت 565 نمبر پر ہے. زیادہ فتنہ پھیلانے والی چیز پرفیوم یا عطر ہے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اگر رسول اللہ یہ صورتحال دیکھ لیتے جو عورتوں نے اپنائی ہے تو انہیں مسجدوں سے منع فرما دیتے کہ بنی اسرائیل کی عورتوں کو روک دیا گیا تھا. ابو داؤد کی روایت ہے 569 نمبر پر. عام طور پر اس روایت کا سہارا لیا جاتا ہے کہ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ اگر رسول اللہ دیکھتے تو روک لیتے، لیکن سچی بات یہ ہے کہ وہ اللہ کے رسول تھے اور اللہ نے انہیں علم دیا تھا، اور اللہ تعالیٰ سارے زمانوں کا علم رکھتا ہے. اور اگر اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ کام برا ہوتا تو اللہ تعالیٰ اپنے رسول کی زبان سے ضرور رکوا دیتے. اگر اللہ تعالیٰ نے نہیں رکوایا تو مسجد میں جانے سے نہیں رکنا، لیکن جس چیز سے فتنہ پھیلتا ہے اس چیز سے رک جانا چاہیے.
اور حضرت ابو حمید ساعدی کی بیوی ام حمید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی. عرض کیا اللہ کے رسول مجھے آپ کے ساتھ با جماعت نماز پڑھنا بہت پسند ہے. آپ نے فرمایا میں بھی جانتا ہوں کہ تم میرے ساتھ پڑھنا پسند کرتی ہو، حالانکہ گھر کے اندر سونے والی کوٹھڑی میں یعنی پچھلی جو گھر کی جگہ ہے نا اس میں نماز پڑھنا آپ کے لیے صحن میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے. دالان میں نماز پڑھنا گھر کے صحن میں باہر کی جو حصہ ہوتا ہے اس کی نسبت گھر کے اندر کا صحن بہتر ہے، اور صحن میں نماز پڑھنا محلے کی مسجد میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے، اور محلے کی مسجد کی نماز پڑھنے سے بہتر میں نماز پڑھنا تمہارے لیے میری مسجد میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے. مسند احمد ابن خزیمہ اور ابن حبان کی روایت ہے. صحیح الترغیب والترہیب میں یہ جو روایت آئی یہ ایک خاص عورت کے حالات کے حوالے سے. عورتوں کے بھی مختلف حالات ہوتے ہیں بعض اوقات. اب دیکھیے مثلاً اگر کسی ایک فرد کے لیے اللہ کے رسول نے کہا جہاد میں جانے کے لیے کیا تمہارے بوڑھے ماں باپ ہیں؟ اس نے کہا ہاں ہے. تو آپ نے فرمایا پھر تم ان کی خدمت کر کے جہاد کرو. ساری امت کے لیے یہ حکم نہیں ہے. اگر ساری امت صرف والدین کی خدمت کرتی رہے تو پھر امت کا ایسا ہی حال ہوگا نا جیسے آج ہمارا ہے. جہاد کے بارے میں کیا اللہ کے رسول کا فرمان نہیں ہے الجہاد ذروۃ سنامی؟ جہاد تو اس جیسے اونٹ کا کوہان ہوتا ہے نا ایسے اسلام کے کوہان کی بلندی. تو جہاد سے نہیں روکا، کسی ایک فرد کی ایکسپشنل کیس کی وجہ سے روکا. تو بعض اوقات خصوصی حالات ہوتے تھے جس کی وجہ سے اللہ کے رسول خصوصی حالات میں خصوصی معاملات اختیار کرتے تھے. اب جیسے میں نے آپ کے سامنے جہاد کا معاملہ رکھا، ایسے ہی بہت سارے اور معاملات بھی پیش آتے تھے تو ایکسپشنل کیسز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دیتے تھے. جیسے حج کے موقع پر آپ دیکھتے ہیں 4 کام ہوتے ہیں جو یوم النحر پہ کرنے ہوتے ہیں. اس دن پہ کنکریاں بھی مارنی ہے، سر بھی منڈوانا ہے، قربانی بھی کرنی ہے اور طواف زیارہ بھی کرنا ہے. رسول اللہ کے پاس کثرت سے لوگ آئے. کسی نے کہا کہ میں نے قربانی پہلے کر لی، کنکریاں پہلے نہیں ماری. تو آپ نے فرمایا چلو کوئی بات نہیں، کوئی حرج کی بات نہیں. کسی نے کہا کہ میں نے طواف پہلے کر لیا، کسی نے کوئی بات کہی، آپ نے فرمایا کوئی حرج نہیں. لیکن حرج نہ ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آئندہ آنے والے لوگ اس طریقے کو اپنا لیں. اصل جو سنت طریقہ ہے وہ تو اپنی جگہ ہے کہ پہلے کنکریاں مارنی ہے، پھر یعنی قربانی کا معاملہ ہے، پھر طواف زیارہ کرنے جائیں گے اور یعنی پھر جو ہے سر منڈوا کے تو حج سے فارغ ہو جائیں گے. یعنی قربانی کرنے کے بعد سر منڈوانا ہوتا ہے اور پھر طواف زیارہ کرنے کے بعد احرام کھول لینا. اب اگر کہیں کسی کی ترتیب الٹ گئی تو یہ ایکسپشنل کیس ہے کہ اگر الٹ گئی تو چلو کوئی بات نہیں. جان بوجھ کر اگر کوئی الٹانے لگ جائے تو ضرور دیکھنا چاہیے بغیر کسی مجبوری کے. تو معاملہ فرق ہے کیونکہ حج کا معاملہ اور طرح کا ہوتا ہے. اگر کہیں کسی کی ترتیب میں خلل رہ جاتا تو دیکھیں رسول اللہ کے ساتھ حج کرنے کے ثواب سے وہ محروم ہو جاتے. آج بھی اجازت ہے لیکن ایکسپشنل کیس ہے. عمومی طور پر تو یہی ترتیب جاری رہے گی. اگر کہیں کوئی مجبوری آ جاتی تو کوئی عمل آگے پیچھے کیا جا سکتا ہے. تو یہاں اس ایک روایت سے یہ نتیجہ نہیں نکالا جا سکتا کہ پوری امت کی خواتین کو گھر بٹھا دوں کہ اب وہ عبادت کے لیے اور علم حاصل کرنے کے لیے گھر سے باہر نہیں نکلیں گی. وہ عبادت کے لیے بھی اور علم کے لیے بھی گھروں سے نکلیں گی. تو یہ بات اپنی جگہ پر ہے کہ عورت کے لیے با جماعت نماز واجب نہیں ہے لیکن اجر اپنی جگہ پر ہے. تو اس اجر کے حصول کے لیے اگر کوئی کوشش کرنا چاہے تو کوئی حرج نہیں. اب عیدین کی بات بھی آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں. حضرت ام عطیہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ نے عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دن ہمیں اور پردہ نشیں اور جوان عورتوں کو نکلنے کا حکم دیا. بہرحال حائضہ نماز سے علیحدہ رہ کر بھلائی اور مسلمانوں کی دعا میں ضرور حاضر ہو. میں نے عرض کیا اللہ کے رسول جس کے پاس چادر نہ ہو تو وہ کیا کرے؟ آپ نے فرمایا اپنی بہن کی چادر پہن لے. یعنی 2 عورتیں ایک چادر میں لپٹ جائیں لیکن کوئی عورت گھر نہیں رہے گی، تمام عورتیں عیدگاہ جائیں گی. حضرت ام عطیہ اور ان کی ساتھی خواتین کی ڈیوٹی تھی جاؤ سب کو گھروں سے نکال کے لاؤ. خواتین نے یہی کہا تھا کہ حیض والی عورتیں کیا کریں؟ آپ نے فرمایا وہ نماز تو نہیں پڑھیں گی، دعا تو مانگ سکتی ہے نا، دعا میں ضرور شریک ہو. تو اللہ کے رسول تھے، ہمارے حقوق کا تحفظ کیا انہوں نے. ہمارے یہاں عید کی نماز کے لیے بھی خیال بالکل نہیں رکھا جاتا. یہ رسول اللہ کا حکم تھا. حکم میں آپشن نہیں ہوتی، نافرمانی ہوتی. جو یہ سمجھتا ہے نا کہ میں نے اگر حکم پر عمل نہیں کیا تب بھی کوئی بات نہیں، حکم پر عمل کرنا ہے. کیونکہ رسول اللہ نے اتنی سخت بات کہی کہ اگر
کسی کے پاس چادر نہیں، دو عورتیں ایک ایک چادر لے لیں، لیکن مسجد میں ضرور آنا، یعنی عید کی نماز پڑھنے ضرور آنا ہے۔ مسلم کی روایت ہے 2056 نمبر پر۔ تو یوں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اسلام عورت کو پورا حق دیتا ہے جیسے مرد کو حق دیتا، عبادت کا بھی، علم کا بھی، گھر سے نکلنے کا بھی، عبادت کے لیے، علم کے لیے اور ضروریات کے لیے، لیکن گھر سے باہر نکلتے ہوئے اس بات کا اطمینان کر لینا چاہیے کہ کسی کے لیے فتنہ نہ بنے، ایسا نہ ہو کہ نیکی برباد ہو جائے اور گناہ لازم ہو جائے۔ اللہ تعالی ہمیں محمد رسول اللہ کی وصیتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کے اکٹھے ہونے کو قبول فرمائے، اور اللہ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہماری غلطیوں کو معاف فرمائے اور ہمیں اس قرآن اور اس سچے دین کو سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں دعوت دینے والوں میں شامل فرما لے، اور ہمیں سب سے بڑھ کر اپنے دین کی ترویج و اشاعت کرنے والا بنا دے۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت ہے، ان الدین یسر، یقیناً دین آسان ہے۔ آپ نے آج تک کیا سیکھا؟ دین پر چلنا بڑا مشکل ہے۔ رسول اللہ کا فرمان ہے کہ دین آسان ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضرت ابو ہریرہ سے روایت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان الدین یسر ولن یشاد الدین احد الا غلبہ فسددوا وقاربوا وابشروا واستعینوا بالغدوة والروحة وشیء من الدلجہ۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقیناً دین آسان ہے، اور جو دین میں بے جا سختی کرتا ہے تو دین اس پر غالب آ جاتا ہے، مغلوب ہو جاتا اور دین پر عمل کرنا چھوڑ دیتا۔ اس لیے آپ نے کچھ نصیحتیں کی، اور یہ نصیحتیں خوب اچھے طریقے سے دل پر بھی لکھنے والی ہیں اور کاغذ پر بھی۔ وصیت یہ ہے، فسددوا، تم سیدھے راستے پر رہو، وقاربوا، اور میانہ روی اختیار کرو، وابشروا، اور اپنے رب کی طرف سے ملنے والے اجر پر خوش ہو جاؤ، یہ تیسری بات، واستعینوا، اور مدد حاصل کرو، کس چیز سے؟ صبح شام اور رات کے کچھ حصے کی عبادت سے۔ صحیح بخاری کی کتاب الایمان کی روایت ہے 39 نمبر پر۔ یہ حدیث بھی جوامع الکلم میں سے ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ایسی ہوتی تھی، چند الفاظ اور ایک دنیا اس کے اندر ہوتی۔ ہر وصیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر قول کو اگر ہم دیکھنا چاہیں، نپے تلے جچے تلے الفاظ، چند ایک باتیں، مگر پوری زندگی کا لائحہ عمل۔ پہلے نیت کر لیں، آج دین کو آسان بنانے والی یہی چیزیں ہیں، اور اس بات کا خوف نہ کھائیں کہ لوگ کیا کہیں گے۔ یہ بتائیے کہ دین میں کیا مشکل لگتا ہے؟ کوئی چیز مشکل لگتی ہے؟ ضرور لگتی ہے۔ جو کام مشکل لگتا ہے وہ بتائیے، اور آپ اسے حاضر کریں گے اپنے دل میں، پھر آپ دیکھیے گا آسانی کیسے پیدا ہوتی، کیونکہ اس مجلس سے مانگی گئی دعائیں قبول ہوتی۔ ہر وہ مجلس جہاں اللہ کا ذکر ہو، اس کے دین کی تعلیم ہو، اب جو بھی دعا کریں گے اللہ تعالیٰ قبول کریں گے۔ کون سی چیز مشکل لگتی ہے؟ جی بیٹا، حلال و حرام کے معاملات مشکل لگتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور کسی کو کوئی چیز مشکل لگتی ہو؟ جی اچھا، بغض، کینہ اور حسد، ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ان مشکلات پر قابو پانا آسان کر دے۔ ایک تو یہ دعا پڑھیں، اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین واصلح لی شأنی کلہ لا الہ الا انت۔ اللہ میں تیری رحمت کی امیدوار ہوں، مجھے ایک لمحے کے لیے میرے حوالے نہ کرنا، میرے حالات کی اصلاح کر دینا، تیرے سوا میرا کوئی معبود نہیں۔ نمبر 1۔ نمبر 2، اس کے بارے میں علم حاصل کریں، اس پر قابو کیسے پانا ہے۔ یہ جو ریاکشن ہے نا، غصہ ایک فطری سی چیز ہے، آتا ہے، یہ اللہ نے تو رکھ دیا ایسے ہی، جیسے آپ نے یہ پلگ سامنے دیکھا، پیچھے سے لائٹ آ رہی ہے، لائٹ جہاں سے بھی آ رہی ہے، لیکن آپ اس کے اندر جب کبھی بھی کوئی یعنی سوئچ لگانا چاہیں گے تو اس کے اندر بجلی آنے شروع ہو جائے گی، بجلی کرنٹ آئے گا، اور کرنٹ سے آپ جو بھی فائدہ حاصل کرنا چاہیں گے آپ فائدہ حاصل کر سکیں۔ تو غصہ جو ہے یہ اس وقت برا ہے جب ایک انسان کو ناحق آئے، تو آپ اس غصے کو شفٹ کر لیں کہ آپ غصہ کریں دین کے دشمنوں پر، کافروں پر غصہ کریں۔ پہلی بات ہے پری کنسپشن کی۔ آپ جب یہ کہیں گے نا کہ مجھے پہلے سے کوئی ٹیز کرنے کی کوشش کر رہا ہے، ظاہر ہے باپ نے آگے اس کی کوئی اچھی بات کو قبول تھوڑی کرنا ہے، ٹیزر کو کوئی لائک تھوڑی کرتا ہے،
انسان کا تو دل چاہتا ہے کہ وہ نظر ہی نہ آئے. تو آپ اپنا کانسیپٹ درست کریں کہ ٹھیک ہے میرے اندر یہ اصل چیز ریموو ہونے والی وہ بندہ نہیں, میری خرابی ہے. مجھے کیوں غصہ آتا ہے؟ اگر میں غصہ کرتی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے اندر کبر ہے, کہ میں اپنی ذات پر ایک بات برداشت نہیں کرتی, انا پرست ہوں. تو بیٹا آپ اپنی خرابیوں کو نوٹ کریں, خود سے اندازہ لگ انا پرستی ہے, کینہ اور بغض ہے, یہ ساری ایک دوسرے کے ساتھ متعلق ہے. پھر ان کے بارے میں پڑھیں, پھر آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالی فائدہ ہوگا. سیکھیں, جیسے میں نے آپ کو ریفرنس مٹیریل بتا دیا کہ آپ کہاں سے یہ چیز حاصل کر سکتے ہیں, پڑھ سکتے ہیں, اسے پڑھیے, انشاءاللہ فائدہ ہوگا. ان الدین یسر, یقیناً دین آسان ہے. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جوامع الکلم میں سے ہے. اس میں دین کے ایک کلمے میں دین کے سارے خصائص آ گئے. تمام وہ اچھی خصوصیات جو کسی انسان کے اندر پیدا ہو جائیں تو وہ اعلیٰ و ارفع ہو جاتا ہے. اگر آپ اپنے لیے ایک چیک لسٹ بنا لیں ان خصوصیات کی, چیک لسٹ ایسے کہ آپ یہ خصوصیات ایک جانب لکھیں اور آگے ڈیٹس ڈال لیں, ایک اسپریڈ شیٹ بنا لیں, اور ڈیلی اس کے بارے میں ضرور کچھ پڑھیں بھی. کچھ یعنی جب وصیت پہ عمل کرنا ہے تو آپ ظاہر ہے کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طرح سے تو کام کریں گے. پھر آپ دیکھیں کہ آیا آپ میں وہ خصوصیت پیدا ہو بھی رہی ہے یا نہیں. مثلاً اب دیکھیے ہم نے پڑھا کہ سیدھے راستے پر رہو. ابھی ہم تھوڑی دیر میں دیکھیں گے کہ سیدھے راستے پہ قائم رہنے کے لیے کس چیز کی ضرورت ہے. پھر ہم یہ دیکھیں گے کہ میانہ روی کیسے اختیار کی جا سکتی, میانہ روی اختیار کرنی ہے. پھر اسی طرح اللہ کے دیے جانے والے اجر پر خوش ہونا اور اللہ کی عبادت سے مدد حاصل کرنی. تو یہ خاص چیزیں نوٹ کر لیں, پھر اس کے مطابق اپنا جائزہ لیں گے. ایک دن کے جائزے سے, ایک دن کے محاسبے سے آپ کو تھوڑا تھوڑا فرق لگنا شروع ہو جائے گا انشاءاللہ. ارادوں کے ساتھ, اللہ سے مدد مانگنے کے ساتھ انشاءاللہ اس پر عمل کر لیں گے. تو اب صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کیا یقیناً دین آسان ہے. اور دوسری بات آپ نے فرمائی جو دین میں بے جا سختی کرتا ہے دین اس پر غالب آ جاتا ہے. دین میں بے جا سختی کیا ہے؟ بے جا سختی کیا ہوتی؟ یعنی جو کام دین میں اس طریقے سے کرنے کو اللہ تعالیٰ نے نہیں کیا اس کو لازم قرار دینا. تو جو دین میں بے جا سختی کرتا ہے ہم اس کی مثالیں دیکھتے ہیں. مثلاً اب دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے تہجد کی نماز فرض نہیں کی. اب کوئی شخص ایسا ہے کہ جس کے دل کے اندر لگن اتنی وہ نہیں ہے لیکن وہ چاہتا ہے کہ تہجد پڑھے, یا تو اس کے لیے وہ دن میں آرام کرے. اگر دن میں بھی آرام نہیں کیا, رات کی نیند کا وقت بھی تھوڑا ہے, اب وہ اٹھے گا تو تہجد میں سوتا ہی رہے گا. اب جب تہجد میں سوئے گا تو اللہ کے یہاں قبول تو وہ ہوگی لیکن بے جا سختی کرنے سے وہ فائدہ نصیب نہیں ہوگا. اپنے آپ کو مشقت میں ڈالنا مطلوب نہیں ہے, دل کی خوشی اور رضا کے ساتھ. پھر اس کے لیے انتظام ایسا کریں جس کی وجہ سے سختی کسی صورتحال نہ رہے. میں نے اس کو بہت ہی ایک ایسی مثال سے سامنے رکھ دیا ہے کہ جس کی وجہ سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں, لیکن ہر ایک کی زندگی میں یہ خواہش نہیں ہوتی. بیجا سختی کرنے سے مراد یہ ہے جیسے عام حالات میں یوں ہوتا ہے کہ آپ جس طرح سے دین کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے گھروں سے نکلنا چاہیں یا مساجد جانا چاہیں. کچھ لوگ ہیں, یہ میں اس وجہ سے کہہ رہی دو چیزوں میں ڈفرینشیٹ کر سکیں. کچھ لوگ ہیں جو یعنی اس معاملے میں اتنے متشدد ہیں کسی بھی قیمت پر عورت کا قدم باہر پڑتا برداشت ہی نہیں کر سکتے. اب یہ جو اتنا بڑا تشدد ہے دین کے نام پر, اور پھر یعنی دین کے نام پر کیا جانے والا تشدد غالب کیسے آتا ہے؟ نسلیں ساری کی ساری نسلیں آئندہ آنے والی علم سے عبادت سے محروم ہو جاتی ہیں. اب کیا دین کے نام پر لیکن لادینیت غالب آ گئی, دین غالب بھی نہیں آیا. پھر ایسے دیکھیے آپ کے کچھ لوگ ہیں جو یعنی جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, میں اس کی اب ریئل اگزامپل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے دینا چاہتی ہوں. اب صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادات کو دیکھنے کے لیے اور آپ کے طرز زندگی کو دیکھنے کے لیے 3 لوگ آئے. انہوں نے آپ کو دیکھا کہ آپ کے معاملات تو بڑے سادہ ہیں, آپ سوتے بھی ہیں, رات کو عبادت بھی کرتے ہیں, آپ کے پاس بیویاں بھی ہیں, اور آپ کبھی روزہ رکھتے ہیں کبھی نہیں رکھتے. اب یہ ہے ایک سادہ طرز زندگی, نارمل روٹین کے مطابق خوشی کے ساتھ سارے امور انجام دینا. تینوں لوگوں نے کہا وہ تو اللہ کے رسول ہیں, اللہ کی ان پر بڑی رحمت ہے اور وہ تو جنت میں اعلیٰ مقام حاصل کریں گے, لیکن اگر ہم نے اتنی کم نیکیاں کی تو ہمارا کیا بنے گا. اس لیے ایک نے قسم کھائی کہ جب تک میں زندہ ہوں کبھی رات کو سوؤں گا نہیں. دوسرے نے قسم کھائی کہ جب تک میری زندگی ہے کبھی روزہ نہیں چھوڑوں گا. تیسرے نے کہا کہ جب تک میری زندگی ہے کبھی نکاح نہیں کروں گا, عورت سے تعلق نہیں رکھنا. یہ بے جا تشدد ہے. اب صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم غضبناک ہوئے. آپ نے فرمایا
کہ میں تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں. مجھے دیکھو کہ میں عبادت بھی کرتا ہوں اللہ کی رات میں اور سوتا بھی ہوں, میں روزے بھی رکھتا ہوں, روزے افطار بھی کرتا ہوں. تو آپ نے فرمایا کہ مجھے دیکھو کہ میں نے عورتوں سے نکاح بھی کر رکھے ہیں, اور تم میں سے کوئی ہے جو کہتا ہے کہ میں اچھے کھانے نہیں کھاؤں گا, گھی استعمال نہیں کروں گا, گوشت نہیں کھاؤں گا. تو آپ نے فرمایا جس نے میری سنت سے اعراض کیا وہ مجھ سے نہیں ہے. تو اب صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ دین پر قائم رہنے کا طریقہ ہے. جو اپنے اوپر تشدد کرتا ہے, تشدد کی وجہ سے دین پر ہمیشہ ویسے کاربند نہیں رہ سکتا, پھر وہ دین سے نکل جاتا. دین کے غالب آ جانے سے مراد یہ ہے کہ دین پر قائم رہنا اس کے لیے ممکن نہیں رہتا اور اس کے لیے مشکلات پیدا ہو جاتی. اس لیے آسانی اور سہولت اختیار کرنے چاہیے, یعنی دل کی خوشی کے ساتھ امور انجام دینے چاہیے, تو بیجا سختی نہیں کرنی چاہیے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 وصیتیں کی. یہ 4 ایسے کام ہیں جو انسان کو اجتماعی طور پر ایک مصلح کا کردار ادا کرنے کے لیے تیار کرتے ہیں. یعنی وہ خود اپنی بھی اصلاح کرتا ہے انسان ایسا, اور دوسرے کی اصلاح کرنے کے قابل بھی ہوتا. یہاں پہلی بات ہے, دین کی پہلی خصوصیت ہے الیسر, آسانی. سوال یہ پیدا ہوتا ہے آسانی کیا ہے؟ تنگی کو دور کر دینا آسانی ہے. جو تنگی ہے اس کو دور کر دے. مثال کے طور پر راستے میں بیریئرز ہیں اور سڑک کراس نہیں ہو سکتی. جب کبھی آپ کو پتا ہے کہ ہم نے سڑک کے پار جانا ہے یا آگے جانا ہے, تو پھر وہ یا بیریئر ہٹانے پڑیں گے یا ایک سائڈ پہ کرنے پڑیں گے. تو جو حرج والی چیز ہے نا, تنگی والی, اس کو راستے سے ہٹا دیں, اس کو اٹھا دینا, یہ آسانی ہے. دوسری چیز جو یسر کے بارے میں ہے, مشقت کو دور کرنا. مشقت مشکل ہے نا, اور اس کے مقابلے میں یسر آسانی ہے. تیسری چیز ہے قلت التکالیف, تکالیف کا تھوڑا ہونا. تو بات ہے عام حقوق کے حوالے سے ہر زمانے اور ہر دور میں ان نصیحتوں پر عمل کیا جا سکتا ہے, کیونکہ دین میں رخصت ہے اور اللہ کی رخصتوں کو قبول کرنا چاہیے. مثلا اللہ تعالیٰ نے رخصت کہاں دیے؟ نماز کے بارے میں رخصت دیکھیے, آسانیاں. جو کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا, یعنی اتنا مجبور ہو گیا, ایسی تکلیف لاحق, پاسبل ہی نہیں, بیٹھ کر پڑھ لے. پھر کوئی ایسا ہے اتنا بیمار ہے بیٹھ کر بھی نہیں پڑھ سکتا, لیٹ کر پڑھ لے, قبلہ رو ہو جائے. اور اگر کوئی اس قابل بھی نہیں ہے تو اشاروں سے پڑھ لے. یہ آسانی ہے, اللہ نے رخصتیں دی ہیں, ان کو قبول کرنا چاہیے. اچھا, پھر اب دیکھیے جیسے سفر میں نماز قصر ہے, یعنی 4 رکعتیں 2 رکعتوں کی صورت میں پڑھی جائیں. اب سفر کی نماز قصر ہے. اگر کوئی یہ کہے کہ سفر میں تو ہم نماز پوری پڑھ سکتے ہیں, اب کون سا سفر مشکل ہے؟ تو آپ اپنے اسلاف کے طرز عمل کو دیکھیے. کسی نے اللہ کے رسول کے ایک ساتھی سے یہ کہا کہ آپ نے یعنی مینا میں نماز تو قصر پڑھیے, سنتیں پڑھ لیں. تو انہوں نے جواب دیا کہ اگر میں نے سنتیں پڑھنی ہوتی تو فرض کیوں کم کرتا, کہ اللہ نے فرض ہی کم کر دیے, تو اب سنت پڑھنے کا کیا جواز ہے؟ پہ جہاں پہ آپ نے نماز قصر کرنی ہے, سنتیں تو ختم ہو جاتی ہیں. رخصت کو قبول کرنا چاہیے. اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے جن اعمال صالحہ پر ثواب کی ترغیب دی ہے, جن کا اجر کئی گنا بڑھا چڑھا کر دیتا, ان اعمال صالحہ کو انجام دینے کی کوشش کرنی چاہیے. اللہ نے توبہ کا دروازہ کھولا ہے اور زندگی کے آخری سانس تک یہ دروازہ کھلا رہے گا, تو خالص اور سچی توبہ کا مفہوم سمجھنا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین کے آسان ہونے کا مفہوم بتایا, ان الدین یسر, کہ دین آسان ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا ان الدین ذو یسر, دین آسانی والا ہے. یعنی گویا کہ آپ نے جو بات کہی اس سے مراد یہ ہے کہ دین ہے ہی آسانی, یعنی اس کے علاوہ آسانی کسی اور طریقے میں ہے ہی نہیں. جو اللہ نے طریقہ بتا دیا آسانی ہے ہی اسی میں, یعنی گویا دین سراپا آسانی ہے. اس کا مطلب ہے کہ عام حالات میں انسان جو کام انجام دے رہا ہوتا ہے وہ کام مشکل ہے, لیکن انسان کے لیے اس لیے آسان ہو جاتے ہیں, شیطان ان کو خوبصورت بنا کر پیش کرتا ہے. تو دین آسان ہے, اس لیے آسانی ہی کو طلب کرنا چاہیے. تو جو دین کو تھام لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانی کر دیتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو دین میں سختی کرتا ہے دین اس پر غالب آ جاتا ہے. تو یہ تاکید ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ دین کے معاملے میں ایسی چیزیں اپنے اوپر لازم کر لیں جس کا کرنا آپ کے لیے ممکن نہ رہے. مثلاً کوئی شخص ہے
جو کسی وقت مارے جذبات کے یہ طے کر لے کہ آج کے بعد میں نے 1/4 حصہ مال کا اللہ کی راہ میں خرچ کرتے جانا. اب اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں وسعت کر دے. 1/4 حصہ اگر کسی کی ڈیلی سیل میں سے نکالنا چاہے یا روزانہ وہ نکالنا چاہے تو اچانک اس کو پتا چلے کہ پہلے تو معاملہ تھوڑا سا تھا, اب بہت زیادہ کثیر مال اللہ نے دے دیا, اب وہ حصہ بھی بہت بڑا ہو گیا. اب دل تنگ پڑتا ہے. اللہ نے 2.5% زکوٰۃ رکھی ہے. 25% جب آپ اپنے اوپر لازم کریں گے تو ظاہر دل میں تنگی آئے گی. ویسے 25 چھوڑ 100% دیتے, لیکن اپنے اوپر ایسے کام لازم کرنا جو انسان کے لیے کرنے ممکن نہ ہو, وہ انسان کو تنگی میں مبتلا کر دیتے ہیں, حتیٰ کہ انسان پھر وہ کام کرنے چھوڑ دیتا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کے کچھ قواعد بتائے ہیں. آپ نے فرمایا مسلمانوں کا طریقہ کیا ہے, وَسَدِّدُوا وَقَارِبُوا, کہ آپ سیدھا راستہ اختیار کرو, میانہ روی اختیار کرو. یہاں بات ہے سدیدو کی, اس سے مراد ہے سیدھے راستے پر چلو, یعنی اپنے طرز عمل کو درست رکھو. سداد کہتے ہیں اللہ کے ساتھ سچے ہونے کو, کھڑے ہو جاؤ. جیسے سورہ الاحزاب میں آتا ہے قولوا قولا سدیدا, سیدھی سچی کھری بات کرو. کھرا انسان کون سا ہوتا ہے جس میں کسی قسم کی کھوٹ نہیں ہوتی. تو اللہ کے ساتھ فریب کاری کرنے کی کوشش نہ کرو, اللہ کے ساتھ سیدھے سچے کھڑے ہو جاؤ. دوسری چیز ہے اپنے نفس کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ. تیسری چیز ہے اپنے اقوال افعال اور اپنے نیت میں کھڑے ہو جاؤ. پھر اسی طرح سارے ہی حالات میں کھڑے ہو جاؤ. اللہ نے اپنے احکامات دیے تو عدل کے ساتھ دیے, اور ہر چیز کو اس کی جگہ پر رکھا, اس میں کوئی کمی نہیں کی. سورہ الاحزاب میں رب العزت نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا, اے لوگوں جو ایمان لائے اللہ سے ڈر جاؤ اور سیدھی بات کیا کر. اللہ تعالیٰ نے اس کا اجر بتایا, یصلح لکم اعمالکم, تمہارے لیے تمہارے اعمال کی اصلاح کر دے گا. ویغفر لکم ذنوبکم, تمہارے لیے تمہارے گناہ معاف کر دے گا. تیسری بات بھی بتائی وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا, جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا تو یقیناً اس نے بڑی کامیابی حاصل کر لی. سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 71 ہے, جس سے پتا چلتا ہے کہ سیدھی بات کرنے کی کتنی زیادہ سعادت انسان کو اپنے زندگی میں اور آخرت میں نصیب ہوتی ہے کہ اعمال درست ہو جاتے, اللہ درست کرتا. یعنی یہیں سے آغاز کر لیں کہ گول گول باتیں نہیں کرنی, کھری بات کرنی. اپنی بات میں سچے ہو جاؤ گے تو آپ کو خود بخود فیل ہوگا دل کے اندر اگر کوئی کھوٹ ہے. پھر دل اور زبان میچ کرے گی تو پھر زبان دل اور اعضاء بھی میچ کر جائیں گے آہستہ آہستہ. اصلاح اسی طرح سے ہوتی ہے. تو بات ہے سدیدو کی کہ آپ سیدھے راستے پر رہو اور دین و دنیا کے تمام معاملات میں سداد اختیار کرنے کا حکم دیا گیا. ہم نے پہلی بات دیکھی. پہلی بات کیا ہے, سداد کا کیا مطلب ہے؟ پہلا, اس سے مراد ہے اللہ کے لیے سچا ہو جانا, اللہ کے ساتھ کھڑا ہو جانا. منافقوں کی رب تعالیٰ نے پہچان بتائی, یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسہم, دھوکہ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کو اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے وہ کسی کو دھوکہ نہیں دیتے مگر اپنے آپ. تو یہ خود فریبی میں مبتلا ہوتا ہے انسان جب وہ سوچتا ہے یہ چیز بھی اللہ سے چھپا لوں گا. یہ بھی کچھ بنیادی چیز ہے نا, اللہ کے اسماء و صفات کا فہم حاصل کریں گے تو اللہ کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے انشاءاللہ. کیونکہ جب یہ جان لیں گے کہ اللہ نے میری لاش جل بھی جائے نا, راکھ بن جائے, اس کو بھی اللہ لے آئے. اب مجھے یہ بتائیں کہ اس انسان کے پاس کیا باقی بچتا ہے, کیا چھپاؤں. ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ, اللہ بندے اور اس کے دل کے مابین حائل ہے. اللہ سے تو کچھ بھی کوئی چھپا نہیں سکتا. اسی طرح سے دوسرے معنی ہے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا اہتمام کرنا, یعنی اللہ سے کیے گئے معاہدے پورے کرنا جتنا بشری طاقت میں ہے. اسی طریقے سے انسان میانہ روی اختیار کرتا ہے. اور جہاں تک مقاربہ کا تعلق ہے یعنی قاربو, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا نا میانہ روی اختیار کرو, تو اس سے مراد ہے امور میں درمیانہ راستہ اختیار کرنا. اور جب یہ کہا جاتا ہے کہ فلاں شخص جو ہے قارب الہدف ہے تو اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی منزل تک پہنچنے والا ہے. تو جو میانہ روی اختیار کرتا ہے وہ آسان راستہ اختیار کرتا ہے, آسان طریقہ اختیار کرتا ہے. جیسے آپ دیکھیے کہ آپ پنڈی پہنچنا چاہتے ہیں اسلام آباد, آپ کے پاس ایک موٹر وے, ایک جی ٹی روڈ ہے, کچھ اور راستے بھی ہیں,
جن کے توسط سے آپ جا سکتے ہیں ذرا لمبا چکر کاٹ. سب سے سیدھا راستہ کون سا ہے؟ موٹر وے. چھوٹا راستہ کون سا ہے؟ جی ٹی روڈ. اب دونوں میں سے جس کو جی چاہے اختیار کر لیں. ڈرائیورز کہتے ہیں موٹر وے پہ ہمیں نیند آ جاتی ہے اور جی ٹی روڈ پہ مسلسل ٹریفک کی وجہ سے مسلسل ہم الرٹ رہتے ہیں، اس لیے ہمیں نیند نہیں آتی ہے. میں نے یہ بات اس لیے کہی کہ ابھی تھوڑا سا پہلے میرا ایکسیڈنٹ ہوا تو اسی روز ڈرائیور ہی بات کہہ رہا تھا کہ موٹر وے سے مجھے نیند آتی. میں نے کہا ٹھیک ہے، اب موٹر وے سے آپ نے نہیں جانا، ہم نے سیالکوٹ جانا تھا اور سیالکوٹ کے لیے آخر کیا ضرورت ہے کہ صرف کالا شاہ کاکو تک موٹر وے پہ چڑھ جائیں. لیکن ہوا یہ کہ ڈرائیور نے یہ کہا کہ کوئی بات نہیں، ہم ادھر سے چلے جاتے ہیں، اور ہم لاہور سے نکلے ہی اور ہمارا ایکسیڈنٹ ہو گیا. تو دین کے معاملے میں یہ ایکسیڈنٹس بہت ہوتے ہیں جب انسان غلط راستے کا انتخاب کر لیتا ہے. راہیں ضروری نہیں کہ غلط ہوں، راستہ ہو سکتا ہے وہ زیادہ اچھا ہو لیکن مشکل ہو، کسی کے لیے مشکل ہو، اس کو اختیار کرنا. اس لیے میانہ روی اختیار کرنی چاہیے. اب دیکھیے مثال کے طور پر ایک سخی کے لیے مہینے کا 1 کروڑ روپیہ بھی خرچ کرنا مشکل نہ ہو، لیکن 1 لاکھ کمانے والے کے لیے جو مہینے میں 1 لاکھ کماتا ہے اس کے لیے ہو سکتا ہے کہ 50,000 دینے بھی مشکل ہو، 20,000 دینے بھی مشکل ہو، وہ 1,000 ہی دے سکے. اب اگر کوئی اس کو پیش نظر رکھ کے حسرت محسوس کرتا ہے تو ٹھیک ہے، دل کے حال کو تو اللہ جانتا ہے، تو وہ ایسا ہی خرچ کرے گا کہ اسے اپنے لیے بھی خرچ کرنا ہے، اپنے بچوں کے لیے بھی کرنا ہے، اللہ کے دین کے لیے بھی کرنا ہے، سارے امور کو لے کے چلنا ہے. اللہ جانتا ہے کون سی ضرورت کو اس نے مقدم رکھا، اللہ اسی کے مطابق اجر دے گا. تو بشری طاقت کے مطابق کام کرنے اور میانہ روی اختیار کرنی ہے کہ ایک ہی بار کام نہ کر بیٹھے، مستقل سلسلہ جاری رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے. کچھ لوگ ہیں جو راتوں کو جاگتے ہیں اور پھر ایک رات جاگ لیے پھر صبح سارا دن سوتے رہے. اور خاص طور پر رمضان میں ایسا ہوتا ہے کہ لوگ اگر رات کا کچھ حصہ جاگ لیں، یعنی اگر ایک رات جاگ لیے تو پھر دن بھر سوتے رہے. پھر یہ ہے کہ ایک رات جاگنے کے بعد یا 2 راتیں جاگنے کے بعد آگے ہمت نہ رہی، تو اس کی بجائے رات کا کچھ حصہ سو جائیں، کچھ حصہ عبادت کر لیں، یعنی آسانی کے ساتھ جس میں جسم کو بھی آرام ملے، تھوڑا سا آرام کر لیں، تھوڑا سا عبادت کر لیں. کیونکہ اللہ کو ہماری عبادت کی ضرورت نہیں، عبادت وہی مفید ہے جو مستقل مزاجی سے جاری رہ سکے. تو وسط میں جو چیز ہوتی ہے وہ دراصل وہی عدل ہے، وہی انصاف پر مبنی معاملہ ہے. تو یہ دونوں باتیں بہت زیادہ ضروری ہیں. ایک تو سیدھا سچا کھرا رویہ اختیار کرنا، اللہ کی اطاعت کرنا، اور میانہ روی اختیار کرنا. تو جہاں تک پہلے معنی کا تعلق ہے، اس کا تعلق دوسرے معنی سے ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو کہا نا کہ آپ سیدھے رہو، تو اس سے مطلوب ہے اللہ تعالیٰ تک پہنچنا، کہ اللہ کے سامنے کھڑے رہو اور اللہ کی اطاعت کرو، تو اللہ تک پہنچنا مطلوب ہے نا. اور پھر آپ جب میانہ روی اختیار کرتے ہیں تو یہ بھی اسی وجہ سے کہ اللہ تک پہنچ جائے، جنت کی منزل حاصل کر سکے. ایسا نہ ہو کہ راستے میں ہی منزل کھوٹی ہو جائے. اس وجہ سے اتنا کام کرنا چاہیے جو مستقل مزاجی کے ساتھ جاری رکھا جا سکے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو وہ بندہ بہت محبوب ہے جو مستقل مزاجی کے ساتھ اعمال میں مداومت اختیار کرتا ہے، ہمیشہ کے لیے کام کرتا ہے. اسی طرح تیسری خصوصیت ہے وہ ابشرو، اور خوشخبری حاصل کرو، یعنی اللہ کے دیے ہوئے اجر پر. یہ بات سمجھنے والی ہے. اس سے مراد یہ ہے کہ جو جلد ملنے والی خوشخبریاں ہیں نا، ان کو اپنے دلوں میں حاضر رکھو، اللہ کے اجر کو اپنے دل میں حاضر رکھ کر کام کرو، اور اللہ سے اس کے فضل کا سوال کرو، اور اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ. فَإِنَّ الدِّينَ يُسْرٌ، یقیناً دین آسان ہے. کیونکہ آپ اپنے اوپر کوئی زیادہ بڑی چیز لازم کر لیتے ہو تو آپ تنگ ہو جاؤ گے، اللہ اجر دیتے نہیں تھکتا. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں. یہ جہاں تک بشارت کا تعلق ہے مومنوں کے ساتھ خاص ہے، جیسا کہ قرآن حکیم میں آیا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. یاد رکھو بلا شبہ اللہ کے دوستوں پر نہ خوف ہوگا نہ ہی وہ غمگین ہوں گے. الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو لوگ ایمان لائے اور جو اللہ سے ڈرتے ہیں. لہم البشری فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ان کے لیے دنیا کی زندگی میں بھی خوشخبری ہے اور آخرت میں بھی. لا تبدیل لکلمات اللہ،
اللہ کے کلمات میں کوئی تبدیلی نہیں. ذالک هو الفوز العظیم، یہی بہت بڑی کامیابی ہے. یہ سورہ یونس کی آیات ہے 62 سے 64، جس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی طرف سے دنیا و آخرت میں خوشخبری ایمان اور تقوی کے ساتھ ہے. اور پھر آپ نے فرمایا کہ صبح و شام کی عبادت سے اور رات کے کچھ حصے کی عبادت سے مدد مانگو. تو یہاں اس سے مراد صبح کی نماز اور شام کی نماز، آخری حصے کی نمازیں جو ہیں صلاۃ عصر بھی ہے اور مغرب کی نماز بھی، رات کے کچھ حصے کی نماز یہ عشاء کی نماز ہے. تو دین آسان ہے، یعنی جو بنیادی چیزیں ان کو قائم کرنا پہلے ضروری. اب دیکھیے اگر کوئی شخص تہجد ادا کرنا چاہتا، کتنے ہی تہجد گزاروں نے یہ شکوہ کیا اپنے بارے میں کہ ہم تہجد پڑھتے ہیں، ساری رات عبادت کرتے ہیں، لیکن کیا کریں پھر فجر کے لیے آنکھ نہیں کھلتی. تو پہلے فجر کو پورا کریں. فجر کی نماز قضا نہیں کی جا سکتی تہجد کے لیے، اس لیے پہلے جب فجر پر کاربند ہو جائیں پھر اس کے قریب ترین کا وقت مقرر کریں. یہ میانہ روی ہے نا، یہ قریب ترین کا تھوڑی نماز پڑھیں، پھر آہستہ آہستہ اسے بڑھائیں تاکہ نفس پر بوجھ نہ بنے. اتنی نیکی کریں جس سے دل خوش ہو جائے. مجھے کسی نے تلقین کی کہ اگر آپ اپنا وزن کم کرنا چاہتے ہیں تو آپ اپنے بدن کو خوش کریں. اب آپ جانتے ہیں بدن مشقت سے ہمیشہ گھبراتا ہے، جسم، چاہے بھوک کی مشقت ہو، چاہے ایکسرسائز کی مشقت ہو، چاہے کوئی اور مشقت ہو. تو اب آپ دیکھیے کہ بدن کو کیسے خوش کیا جا سکتا ہے. آپ پوری دنیا میں فلسفی دیکھیں، یہی فلسفی ہے کہ بچوں کو دیکھیے صبح اٹھنا نہیں چاہتے، بدن کا آرام چاہتے ہیں. فجر کی اذان میں بہت لوگ سونا چاہتے ہیں، بدن کو آرام مل جائے. کھانے سے بھی بدن کو آرام پہنچتا ہے. تو ان کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ بدن کو ایسی تکلیف نہ دیں جس کی وجہ سے وہ کام کرنا ترک کر دیں. مراد یہ کہ اتنا کھانا کھائیں جو آپ کے لیے مفید ہے، فائدہ مند، نفع مند غذا ضرور کھائیں، اس کو ترک نہ کریں. لیکن یہ ہے کہ آپ جب اس احساس کے ساتھ کوئی کام کریں گی کہ میں نے اس کی حفاظت کرنی ہے تو آپ یہ کام کر جاؤ گے. جب آپ کو اپنے بدن سے کوئی دلچسپی نہیں ہوگی تو آپ پھر یعنی اپنے آپ کے بارے میں کانشیس نہیں ہوں گے، یہ کام نہیں کر سکیں گے. تو بات یہی ہے کہ ایک انسان اگر اپنی ذات سے محبت نہیں رکھتا نا، وہ کبھی نیکی کے بڑے کام نہیں کر سکتا. نیکی کا کام ہوتا ہی تب ہے جب انسان کو اپنا خیال ہو. زیادہ بڑا خیال رکھنے والا جو ہے وہ زیادہ عبادت گزار ہوتا. لیکن یہ اچانک بات پیدا نہیں ہوتی. یہ چیزیں ایسی ہیں جن کو سیکھنا پڑتا ہے آہستہ آہستہ. لیکن یہ بنیادی بات ضرور ذہن میں رکھیے کہ آپ اپنے آپ سے محبت کریں گے تو اپنے آپ کو آگ سے بچانے کی فکر کریں گے، اپنی جنت کو تلاش کریں گے، پھر خوشخبریاں اثر انداز ہوں گی، پھر اجر کی بات آپ کو بہت اچھی لگے گی، پھر اجر کے لیے کام کریں. لیکن اگر آپ اپنی ذات سے دلچسپی نہیں رکھتے، بے پرواہ ہو گئے اپنی ذات سے، جیسے ہمارے صوفیاء نے تشدد کیا. ہمارے ہاں تو اس کو زیادہ اللہ کے قریب سمجھا جاتا ہے نا جو بڑا پہنچا ہوا بزرگ ہو، اور پہنچا ہوا اسے کہتے ہیں جو کبھی نہایا ہی نہ ہو. اب یہ بے جا تشدد ہے نا، عیسائیوں نے بے جا تشدد کیا، ایسا بہت مسلمان بھی کرتے ہیں. اور پہنچا وہ اسے کہتے ہیں جو کھانا ہونے کے باوجود کھانا نہ کھائے اور جو دنیا سے بے پرواہ ہو جائے، دنیا ترک کر دے. تو اسلام میں تو رہبانیت ہے نہیں. اس لیے وہ طریقہ اختیار نہیں کرنا جو اللہ کے رسول کی سنت کے خلاف ہو. اور رہنا اس دنیا میں ہے اور اپنی اگلی دنیا کے لیے آسانیاں پیدا کرنی. تو یہ آسانی پیدا کرنے کا نسخہ ہے سچے کھڑے ہو جاؤ. سچائی کو قبول کرنا مشکل ہے. جانتے کیوں مشکل ہوتا ہے؟ انسان دنیا میں اپنی بڑائی کے لیے جیتا، وہ اپنے اوپر حرف برداشت نہیں کر سکتا، اپنے آپ کو کمزور نہیں کرنا چاہتا کسی کے سامنے. وہ جب جھوٹ بولتا ہے تب بھی لوگوں کی نظروں میں اپنا مقام بنانا چاہتا ہے، کہ لوگوں سے اپنا کچھ چھپانا چاہتا ہے نا. ورنہ سچی بات کسی کے سامنے کرتے ہوئے انسان کو کیا مسئلہ ہے؟ اگر وہ اچھی بات ہے تو وہ کبھی کسی کے سامنے اظہار کرتے ہوئے برا خیال نہیں کرے گا. اگر ضرورت محسوس ہو جھوٹ نہیں بولے گا. اچھی بات کے لیے کون جھوٹ بولتا ہے؟ نہیں بولتا کوئی. بری بات کو چھپانے کے لیے جھوٹ بولا جاتا ہے. تو آپ دیکھیے کہ جس کو یہ پتا ہے کہ میں نے
اپنے رب کو راضی کرنا ہے، اپنی جنت حاصل کرنی ہے، تو وہ آسان طریقے سے محبت کرے گا. آسان طریقہ کیا ہے؟ سیدھے سچے رہو اللہ کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، کبھی جھوٹ نہیں بولنا. اتنا تو ہو سکتا ہے اپنے اللہ کے سامنے اپنی غلطیوں کا اعتراف کرنا شروع کر دیں، استغفار شروع کر دیں، اللہ کے سامنے کھڑے ہو جائیں، اللہ سے مدد مانگنی شروع کر دیں اور اپنے خلاف مدد مانگیں. وَلَا تَكِلْنِي إِلَىٰ نَفْسِي طَرْفَةَ عَيْنٍ، مجھے میرے نفس کے حوالے ایک لمحے کے لیے نہ کرنا. وَأَصْلِحْ لِي شَأْنِي كُلَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنْتَ، میرے حالات کی اصلاح کر دینا، تیرے سوا کوئی معبود نہیں. تو دین آسان ہے کیونکہ اسلام ایسا دین ہے جس پر اللہ تعالیٰ کی رضامندی انسان کو مل سکتی ہے. اللہ نے اپنے بندوں کے لیے یہی دین بھیجا ہے اور اللہ نے اس کے سوا کوئی دین قبول نہیں کرنا. سورہ ال عمران میں فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو شخص اسلام کے علاوہ کوئی اور دین تلاش کرے گا اس سے وہ قطعاً قبول نہیں کیا جائے گا اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا. آل عمران کی آیت نمبر 85 ہے. تو دین سارے کا سارا آسان ہے کیونکہ اس میں دین پر عمل پیرا ہونے والے کے دل کو خواہشات ٹیڑھا نہیں کرتی، وہ انصاف پر قائم رہتا ہے اور جو اس دین کو مضبوطی سے تھام لیتا ہے کبھی گمراہ نہیں ہوتا، اور جو اس دین کو مضبوطی سے تھام لیتا ہے کبھی وہ اس دین سے بھاگتا نہیں ہے، اور جو اس دین کو تھام لیتا ہے اس کے عقائد کامل ہو جاتے ہیں اور وہ کامل شریعت پر عمل کرتا ہے، وہ انصاف کے طریقے پر عمل پیرا ہوتا ہے. اسی وجہ سے رب تعالیٰ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے تمہارے دین کو تمہارے لیے مکمل کر دیا. واتممت علیکم نعمتی، تم پر اپنی نعمت تمام کر دی. ورضیت لکم الاسلام دینا، تمہارے لیے اسلام کو دین کے طور پر پسند کیا. تو یہی دین ہے جس کو ہم نے اختیار کرنا. دین سیکھیں گے پھر عمل کریں گے، انشاءاللہ دین سیکھنا ہے. رب العزت کا فرمان ہے فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، آپ یکسو ہو کر اپنا رخ دین پر قائم رکھیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیوں؟ رب العزت نے فرمایا فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اللہ کی فطرت ہے جس پر اس نے لوگوں کو پیدا کیا، یعنی لوگ اسی دین پر ہی مطمئن، پرسکون، خوش اور اپنی فطرت کے مطابق زندگی گزار سکتے ہیں. ذالک الدین القیم، یہ سیدھا دین ہے. ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. یہ سورہ روم کی آیت نمبر 30 ہے. تو ہم نے دین کے حوالے سے پہلی بات یہ دیکھی کہ دین اللہ کی مرضی کے مطابق ہے، اس لیے دین اختیار کرنا ہے. دین آسان ہے، پورے کا پورا آسان ہے، اس لیے دین اختیار کرنا ہے. اور یہ دین ایسا ہے جس کا راستہ سداد کا ہے اور مقاربہ کا ہے، یعنی سیدھے سچے رہنا اللہ کے ساتھ، بندوں کے ساتھ، اور میانہ روی اختیار کرنا. سچائی اور میانہ روی اس دین کی بنیادی خصوصیات ہیں. تو یہ دو باتیں جو ہیں یہ دین میں ایسی ہیں جس کی وجہ سے انسان کو نفع حاصل ہوتا ہے. پھر اسی طرح سے چوتھی بات یہ ہے کہ تقوی اختیار کرنا. تقوی دین کی بنیادی خصوصیت ہے. اور جہاد، رب العزت نے فرمایا اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اتقوا اللہ حق تقاتہ، اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ کا تقوی اختیار کرو جیسا کہ اللہ سے ڈرنے کا حق ہے. اور اس نے فرمایا وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ، اور اللہ کی راہ میں جہاد کرو جتنا کہ جہاد کرنے کا حق ہے. تو دین قائم ہوتا ہے تقوی اور جہاد سے. تقوی سے انسان کے اندر دین اترتا ہے، اللہ کا خوف ہو، پھر انسان کے اخلاق درست ہوتے ہیں، عبادت کرتا ہے، انسان حقوق و فرائض ادا کرتا ہے. تقوی کی وجہ سے حرام نہیں کھاتا، حلال کھاتا ہے. تقوی کی وجہ سے ایک انسان آداب کا خیال رکھتا ہے. تقوی کی وجہ سے دوسروں کے ساتھ اچھا تعلق رکھتا ہے. اور جہاد کرنے کی وجہ سے دین کو سربلند کرتا ہے، دین کی سربلندی کے لیے کوشش کرتا ہے. پھر پانچویں چیز یہ ہے کہ اس دین کے لیے دعائیں کرنی اللہ سے، خاص طور پر قبولیت کے اوقات میں، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سچے دین کا فہم دے دے اور اس دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اور چھٹی بات یہ ہے کہ بندے سب کے سب عاجز ہیں، اس لیے اللہ سے مدد مانگنی ہے. استعانت باللہ، اللہ سے مدد مانگنی ہے.
اللہ سے قوت مانگنی ہے، اللہ سے سٹرگل کرنا مانگنا ہے، عزم اور ہمت طلب کرنی ہے، کیونکہ اللہ قدیر ہے، پوری طرح قادر ہے اور ہم قدرت نہیں رکھتے. تو ہم سب اللہ قدرت رکھنے والے سے توفیق طلب کرتی ہیں اطاعت کی، اور اللہ سے توفیق طلب کرتی ہیں کہ وہ ہم سب کو سیدھے راستے پر اپنے دین پر چلا لے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.